تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری طرح جب آزما لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے مدد فرمائی؟ غزوہ احزاب کے موقع پر 4 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تو بھائیو، آج کے درس میں نے وہ مدد کے 4 انداز ہی بس آپ کے سامنے بیان کرنے. انشاءاللہ امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے. سب سے پہلا اللہ کی مدد کا انداز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی، اور بڑی تلخ اور بڑی سخت ہوا اللہ نے بھیجی، جس کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا. پھر ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، اور وہ بڑی سخت ہوا تھی. اس ہوا کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. فرمایا وہ ہوا جو تھی نا، جب چلی تو وہ کافروں کی طرف وہ آندھی بن کر چلی، لیکن مسلمانوں کی طرف وہ ہوا وہ بڑی ہی ٹھنڈی اور بڑی خوبصورت ہوا، مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ نہیں تھی، لیکن وہ ہوا جب کافروں کی طرف چل رہی تھی تو ان کے خیمے اڑا رہی تھی اور ان کے رسے ٹوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ اس ہوا نے ان کی دیگیں تک اڑا دیں، اور ان کے جانور جو تھے وہ رسے توڑا توڑا کر بھاگ رہے تھے، اور ان جانوروں کے نیچے ان کی فوج کے افراد آ رہے تھے. ادھر اتنی سخت ہوا چل رہی ہے لیکن مسلمانوں کی طرف بالکل کوئی پریشانی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہوا کا نام تھا دبور، یعنی جو ایک بڑی طوفان بن کر، آندھی بن کر ہوا آئے، اس کو دبور کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی باد صبا کے ساتھ، اور اللہ نے عاد قوم کو ہلاک کر دیا تھا دبور ہوا کے ساتھ. یعنی دبور اس ہوا کو کہتے ہیں جو آندھی کی شکل میں چلتی ہے. اور فرمایا کہ یہی دبور ہوا جو تھی یہ مشرکین مکہ پر اور ان سارے قبائل پر چل رہی تھی جو خندق کے باہر تھے اور مسلمان اندر تھے. مسلمانوں کے لیے وہ پریشانی کا باعث نہیں تھی. تو سب سے پہلی ہوا مدد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب بڑے سخت حالات پیدا ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے سارے صحابہ کو عشاء کے بعد نماز پڑھی. عشاء کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ میں کوئی ایسا ساتھی کون ہے جو کھڑا ہو اور جا کر وہ یعنی ہمارے جو دشمن ہیں خندق کے باہر ہمارے دشمنوں کی خبر لے کر آئے. کیا معنی خبر لے کر آئے؟ کہ ان کی جاسوسی کر کے آئے، پتہ کر کے آئے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا پلان کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن سونپنا چاہا، لیکن صحابہ میں سے کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو جائے اور یہ خندق کراس کر کے اور دشمنوں کے اندر چلا جائے اور جا کر ان کے حالات معلوم کر کے آئے؟ تو میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں اپنی نبوت والی زبان سے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یعنی اتنی بڑی بات
لیکن دوسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خود نظر دوڑائی تو آپ نے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ جناب حذیفہ ان کو سر رسول اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی راز کی باتیں تھیں جو صرف جناب حذیفہ کو بتائی ہوئی تھیں اور کسی کو وہ باتیں نہیں بتائی تھیں، اس لیے ان کو اللہ کے رسول کا خاص رازدان بھی کہا جاتا ہے۔ تو جناب حذیفہ کو کھڑا کیا، کہا قم یا حذیفہ، اے حذیفہ اٹھئے اور آپ جائیے اور جا کر وہاں سے حالات معلوم کر کے آئیں۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں اب میرے لیے پھر کوئی چارہ نہیں تھا، جب اللہ کے نبی نے میرا نام لے کر مجھے اٹھایا تو میں پھر گیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ حذیفہ جا کر خبر لے کر آؤ، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے جنگ یک دم بھڑک اٹھے، اس لیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سارے لشکر واپس چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن دے کر بھیجا۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی خندق کو کراس کیا اور آگے اتنی سخت سردی اور اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ان کے رسے ٹوٹ رہے ہیں اور ان کے جانور بھاگ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، ابو سفیان جو پوری ان ساری سپاہ کا سپاہ سالار تھا وہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور آگ انہوں نے جلائی ہوئی ہے، وہ آگ کی طرف اپنی کمر کر کے آگ سینک رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا ابو سفیان کا چہرہ میری طرف تھا، تو میرے دل میں ایک دفعہ تو بات آئی کہ میرے پاس تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، میں تیر سیدھا کر کے اگر میں لگاتا ہوں نا تو یہ سیدھا جا کر ابو سفیان کو لگے گا اور میرے اس تیر کے ساتھ ابو سفیان نہیں بچے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے تیر اپنی کمان میں ڈال بھی لیا، لیکن پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حذیفہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے ساتھ یکدم جنگ کی آگ بھڑک اٹھے، ایسا کام نہ کرنا۔ میں نے یہ سوچ کر پھر میں نے اپنی کمان پیچھے کر لی۔ کہتے ہیں میں جب وہاں گیا، ابو سفیان اب سارے اپنی مجلس شورا کو بلا کر مشورہ کر رہا ہے، بھائی 1 مہینہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں ٹھہرے ہوئے، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اور ہوا بھی بڑی تیز چل رہی ہے، ہمارے تو ہنڈیاں اور ہماری دیگیں تک اڑ گئی ہیں، ہمارے خیمے اکھڑ گئے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساروں نے مشورہ دیا ابو سفیان سلامتی اسی میں ہے، ہم یہاں سے اب واپس چلے جائیں۔ تو ابو سفیان نے بھی یہ فیصلہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو اللہ کے نبی نے جس مشن پر بھیجا تھا آ کر بتا دیا۔ اللہ کے رسول وہ تو واپسی کا پروگرام بنا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل کھلا اٹھا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے اس تیز آندھی کے ساتھ۔ تو پہلی اللہ کی مدد یہ تیز آندھی کی شکل میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جناب حذیفہ
وہ سردی کی وجہ سے کپ کپا رہے ہیں، جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول سردی بڑی لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، یا اللہ حذیفہ کی سردی دور کر دے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں لو خندق کے موقع پر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، لو اس کے بعد عمر بھر مجھے کبھی سردی نہیں لگی۔ سبحان اللہ۔ ساری عمر بیت گئی، پھر کبھی سردی نہیں مجھے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی جس مشن پہ بھیجا تھا کامیاب واپس آئے، اللہ کے نبی نے اپنی ایک چادر عنایت فرمائی، فرمایا یہ چادر میرے سے لے لو اور یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ اللہ کے رسول اس چادر میں اکثر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں میں نے وہ چادر لپیٹ لی اور پھر میں رات کو سو گیا، اور اتنی گہری نیند آئی کہ صبح مجھے جاگ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک آدمی نے جگایا، دوسرے نے جگایا، تیسرے نے جگایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے مجھے جگانے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول آئے اور آ کر آپ نے فرمایا قم یا نعمان، اے بہت زیادہ گہری نیند سونے والے اٹھ جا۔ نعمان، نوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نوم، نوم کا معنی ہوتا ہے نیند۔ الصلاۃ خیر من النوم، تو نعمان کا معنی ہے بہت گہری نیند سونے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ جب کافروں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کے رسول ان کے اوپر اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ اس ہوا نے تو ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس ہوا کی وجہ سے اب وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غزوہ احزاب کے موقع پر سب سے پہلی اللہ کی جو مدد آئی وہ کون سی تھی؟ تیز ہوا۔ کون سی تھی؟ تیز آندھی کی شکل میں ہوا۔